بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے بڑی خبر بن چکی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو سوئٹزرلینڈ میں قتل کرنے کی سازش. آج 24 جون ہے، دن ہے بدھ کا. معذرت اس بات کی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آواز سے بھی محسوس ہو رہا ہوگا کچھ گلا خراب ہے، اس وجہ سے پہلے ہی معذرت. صحیح طرح آپ تک شاید آواز نہ پہنچ رہی ہو. تو جناب بات یہ ہے کہ خبر اتنی بڑی ہے کہ اب اس پر تمام بڑے صحافی بات کر رہے ہیں اور سورسز کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی ملٹری کی طرف سے کیا بات کہی جا رہی ہے اس ساری خبر پر. تو پہلے خبر دینے والا کون ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے کس طرح اس کی تردید کی جا رہی ہے، اس سب پر بات کریں گے. ماریو نوفل ہیں، یہ بہت مشہور و معروف میڈیا انفلوئنسر ہیں، پوڈ کاسٹ، انٹرویوز اور دیگر اس طرح سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں. اب انہوں نے انٹرویو کیا جیو پولیٹیکل انالسٹ پیپے ایسکوبار کا، اور انہوں نے کیا کہا، اور اس پر اب ساؤتھ ایشیا انڈیکس اور دیگر بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جو بڑے اوتھینٹک پلیٹ فارمز ہیں نیوز کے، وہ سب اب اس پر بات کر رہے ہیں، ان کو کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی سوئٹزرلینڈ میں کیا واقعی اسرائیل نے کہیں یہ پلان بنایا تھا کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر کو قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے. تو یہ سب کیا تھا؟ وہاں پر ظاہر امریکہ بھی موجود ہے، اسرائیل کا اتحادی ہے، تو اسرائیل کیا اس حد تک جا سکتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد ان کے بقول پاکستان کی طرف سے کیا جواب دیا گیا. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس چیز کا بروقت پتہ لگ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. اسرائیل کو صاف کہہ دیا گیا کہ جی کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، سیدھا تمہارا نام و نشان، نقشہ ہی مٹ جائے گا. اب یہ ایسکوبار کہتے ہیں کہ جی انٹرسیپٹ کیا گیا موساد کا پلان، جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا، اور وہ یہ تھا کہ ٹو اسیسینیٹ آرمی چیف عاصم منیر ڈیورنگ دا ٹاکس. جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی پاکستان کی طرف سے، وہاں پر جنرل عاصم منیر ہیں، شہباز شریف موجود ہیں اور محسن نقوی ہیں، جب یہ سب بات چیت میں مصروف ہیں، اسی وقت یہ بات پتہ لگی کہ جی موساد یعنی اسرائیلی انٹیلیجنس موساد قتل کروانا چاہ رہے ہیں عاصم منیر کو. تو پھر کیا ہوا؟ دین سینٹ اسرائیل اے میسج ود زیرو روم فار کریٹو انٹرپریٹیشن، کہ ایسا میسج بھیج دیا جب یہ بات پتہ لگی پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہ جس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. بڑا واضح میسج بھیج دیا گیا جس کی کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں تھی. وہ یہ تھا، اف یو ٹچ آور ڈیلیگیشن، اگر ہمارے وفد کو چھوا بھی، وی آر گوئنگ ٹو وائپ یو آف دا میپ پیریڈ. اگر ذرا سی خراش بھی آئی، چھوا بھی ہمارے ڈیلیگیشن میں سے کسی کو، تو ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، نقشہ ہی ختم ہو جائے گا تمہارا، بس ختم بات. دس ون نیور میڈ دا ہیڈ لائنز، ناؤ یو نو وائی. اچھا، یہ کہیں خبر باہر آئی ہی نہیں، کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوئی، تو اب ناریل نوفل کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ خبر اتنی بڑی تھی اور پھر یہیں پر سارا کچھ ختم ہو گیا تھا اور بات وہیں دب گئی تھی. چونکہ انٹرنیشنلی تو سب کی نظر مذاکرات پہ تھی کہ امریکہ ایران کے مذاکرات ہو گئے ہیں، فنڈز ریلیز ہو رہے ہیں، آب ہرمز کھولی جا رہی ہے، ایران کو اجازت مل رہی ہے کہ وہ اب تیل بیچ سکے گا. سب کی نظریں ان چیزوں پر تھیں. تو یہ تو یوں کہہ لیں کہ خبر بننے سے پہلے ہی دبا دی گئی کہ بھائی بڑا سخت ری ایکشن ہوگا اور اس طرح، تو لہٰذا کوئی بات نہیں. اب اس پر، اس ساری خبر پر ری ایکشنز آ رہے ہیں، بہت سے لوگ دے رہے ہیں. طلعت حسین صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے اس کے جواب میں کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ایسی اس اینالسٹ نے یا اس صحافی نے ایسی خبر دے دی ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہوا، یا کوئی ایسا پلان اسرائیل کا نہیں تھا آرمی چیف کو قتل کروانے کا. ایک اور سینئر صحافی کامران خان صاحب کہتے ہیں یہ بالکل ایسی فضول بات ہے، نان سینس ہے. اور پاکستانی سیکیورٹی آفیشل یہ کہتے ہیں، جن سے میری بات ہوئی ہے، ویل پلیسڈ، تو ان کو جب میں نے سوال بھیجا یا ان سے بات کی، ان کو ایک پوسٹ کے بارے میں پوچھا کہ جی یہ ایک
اینالسٹ ہے, اتنا بڑا صحافی ہے, وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے اور آرمی چیف کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور سازش تھی, اور اس کے بعد پاکستان نے اس کا جواب دیا. پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی نے پتہ کرا لیا اور اسی وقت پھر یہ سارا کچھ بتا دیا گیا کہ خبردار ایسا نہ کرنا. تو اس پر جو آفیشل ہیں سرکاری طور پر, انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا, اس میں آرمی چیف بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, تو وہ سارا پلان تھا اور بالکل ایسے ہوا جس طرح گھڑی کی سوئیاں بالکل اپنے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں نا, ایگزیکٹ ہر چیز اس طرح سے ہو رہی تھی. اس میں کچھ ایسا نہیں تھا یہ صرف ایسے ہی سنسنی پھیلانے کے لیے ہے, کوئی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا. Any security alert or even the slightest concern raised by the Swiss or US security team, وہاں کوئی ذرا سا بھی کسی بھی طرح کا کوئی سیکیورٹی الرٹ نہیں تھا. امریکن انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں پر تھیں, امریکہ کا ڈیلیگیشن وہاں پر تھا, سوئٹزرلینڈ کی ایجنسیاں, سوئٹزرلینڈ کی سیکیورٹی, وہ سب ایکٹیو تھیں. کسی نے کسی قسم کا کوئی اندیشہ ظاہر نہیں کیا, کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہوا ہی نہیں. The senior official further said that Pakistan's security arrangements remained fully in place throughout the Prime Minister and Field Marshal stayed illustrate. کہنا ہے کہ جی مسلسل اس دوران میں پاکستان کی جتنی بھی سیکورٹی ایجنسیز تھیں, سیکورٹی ارینجمنٹس تھے, وہ وہاں پر موجود رہے تھے. کسی قسم کے کوئی خدشات وہاں پر نہیں دیکھے گئے. The official dismissed the assassination claim as baseless fiction with no connection to reality. تو کہا گیا کہ جی یہ صرف ایسے ہی ہوائی باتیں تھیں اور یہ بے بنیاد ایسے ہی من گھڑت ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو سیکورٹی آفیشل ہیں پاکستان کے ہائیسٹ لیول کے, انہوں نے کامران خان صاحب کو بتایا ہے. اب کچھ ایسی ہی بات طلعت صاحب نے بھی کی ہے اور دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مارن نوفل کا اگر فالوئنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے بہت بڑی فالوئنگ ہے اس کی. اسی طرح جس کو ایکسپرٹ کو اس نے لیا ہوا ہے اس کی بھی اپنی جگہ برت ہوگی. پھر یہ بات کہ میں نے اس طرح آپ کو بتایا ساؤتھ ایشیا انڈیکس, وہ بھی ایک خبر رساں ادارہ ہے, وہ بھی ان کو کوٹ کرا ہے, دیگر بہت سے لوگ ان کو کوٹ کر رہے ہیں. تو جب ایسا بندہ ایک کلیم کرتا ہے پھر اس کو سب لوگ کوٹ کرنے لگ جاتے ہیں, آگے بتانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اس کی ایک برت ہے, پھر وہ بات تو بنتی ہے, وہ ایک خبر بن جاتی ہے. اب اس کی تردید آ رہی ہے, تو جب سرکاری سطح پر یا سرکاری ذرائع سے اس کی تردید آ رہی ہوگی تو ظاہر ہے ہماری طرف سے, پاکستان کی طرف سے تو ایسا کچھ الارم ریز نہیں کیا گیا, نہ کنسرن ہے. لیکن یہ ایک بہرحال صحافی کی خبر, آپ دیکھتے ہیں اس پر آگے کیا ہوتا ہے کس طرح سے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل نہ صرف ایران کے بلکہ اور بھی کئی رہنماؤں کو مروا چکا ہے اور دوسرے ملکوں میں یہ کام کیا جا چکا ہے. حتیٰ کہ UAE میں بھی انہوں نے ایسا کیا ہے. پھر فلسطین کی قیادت کو انہوں نے قطر میں مروایا ہے, ایران میں بھی, اور اس طرح سے ایران کی قیادت کو دوسرے ممالک میں بھی ہٹ کیا ہے. تو یہ وہ کر چکے ہیں. تو اس لیے بھی پھر جب ایسی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں ہاں اسرائیل کو ٹریک ریکارڈ ہی اس طرح کا ہے, تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کی طرف سے اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, تردید کی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. دعاؤں کی درخواست ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.